بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم انویسٹرز. اس منتھ کے راؤنڈ اپ کا آغاز کرتے ہیں پی ایس ایکس کے ڈسکشن کے ساتھ, جہاں اکتوبر کی نیگیٹو کلوزنگ کے بعد نومبر میں کے سی 100 نے اپنا پازیٹیو ٹرینڈ ریگین کیا اور اوور آل 3% کی پازیٹیو کلوزنگ رپورٹ کی. 2025 کے لیے مجموعی طور پر اب پی ایس ایکس کا ریٹرن 45% ہو گیا ہے اور اس سال کے 11 کیلنڈر منتھس میں سے 7 منتھس میں مارکیٹ نے پازیٹیو کلوزنگ دی ہے. ان پازیٹیو کلوزنگز کے باوجود اگر ہم اکتوبر اور نومبر کی پرفارمنس کو کلب کر کے دیکھیں تو ایک بڑا کلیئر ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ ایک کنسولیڈیشن فیز میں ہے. اٹس بین ٹریڈنگ بٹوین 157,000 ٹو 167,000 کی رینج میں یہ والیٹائل رہی ہے. اس کنسولیڈیشن کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا مارکیٹ کے ڈرائیورز کو ریوزٹ کرنا ہوگا. کسی بھی کمپنی کا اسٹاک پرائس یا اوور آل مارکیٹ کو ڈرائیو کرتی ہیں دو چیزیں. اس میں ایک ہے اس کمپنی کی ارننگز, وہ کمپنی کتنے پیسے بنا رہی ہے. اگر اس ویریبل کا آؤٹ لک دیکھیں تو یہ آؤٹ لک ابھی بھی پازیٹیو ہے. اسی لیے ہمارا مارکیٹ آؤٹ لک بھی پازیٹیو ہے کہ ایک مارکیٹ میں ارننگز گروتھ ڈریون نارملائزڈ ریٹرنز ایکسپیکٹ بالکل کیے جا سکتے ہیں. جو دوسرا ویریبل ہے وہ ہے ایکس فیکٹر, جو مارکیٹ کے اندر زیادہ والیٹیلٹی یا زیادہ مومنٹم ڈرائیو کر سکتا ہے. وہ ہے کہ اس ارننگز کو مارکیٹ کیا ویلیویشنز دینے کے لیے تیار ہے. سو فار ایگزامپل, اگر ایک کمپنی کی ای پی ایس ہے 5 روپے, کیا مارکیٹ اس کو 5x کا ملٹیپل دینا چاہتی ہے تو پھر وہ 25 روپے پہ اس کا اسٹاک ٹریڈ کرے گا. جب مارکیٹ اس کو 10x کا ملٹیپل دینا چاہتی ہے تو وہ اسٹاک 50 روپے پہ ٹریڈ کرے گا. ہم اگر 2017 سے 2023 کا پیچ دیکھیں تو اس پہ مارکیٹ نے گریجولی ارننگز کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا. ہمارا میکرو, ہمارا پولیٹیکل رسک اتنا ہائی ہو گیا تھا کہ 5 ٹائمز یا 10 ٹائمز تو دور کی بات, انویسٹرز مارکیٹ میں 3x کا ملٹیپل بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ کافی عرصے تک رینج باؤنڈ بلکہ ڈکلائننگ فیز میں رہی. ہاؤیور جون 2023 میں جب آئی ایم ایف کا پروگرام سائن ہوا تو انویسٹرز کا کانفیڈنس بحال ہوا اور ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ نہ صرف 40,000 سے ریلی کر کے 1,60,000 کے لیول کو اچیو کیا, بلکہ ہمارے ملٹیپلز بھی 7 to 8 ٹائمز ارننگز کے بیچ میں آ کے ٹریڈ کرنا شروع ہو گئے. اس کانفیڈنس کو جس چیز نے ڈرائیو کیا تھا اس میں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر تھا میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن, اور اس میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن کو لیڈ کر رہا تھا ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ لوگوں کے کنسرنس کا نیچے جانا, جہاں پر مارکیٹ کا گریجولی کمفرٹ بڑھا کہ پاکستان نہ صرف اپنی فارن ایکسچینج نیڈس کو پورا کر سکتا ہے بلکہ اپنے فارن ایکسچینج ریزروز کا بفر بھی انکریز کرتا جا رہا ہے. اس چیز نے مارکیٹ کو ایک بہت زیادہ کمفرٹ دیا اور ہم نے دیکھا کہ یہ چیز مارکیٹ کے ملٹیپلز میں گریجولی ریفلیکٹ ہوتی چلی گئی, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس اسٹریٹجی کی وجہ سے ہماری گروتھ امپیکٹ ہوئی اور پچھلے 2 سال میں جی ڈی پی گروتھ صرف 2 to 3% رہی ہے. ریسنٹ اکنامک ڈیٹا کو اگر دیکھا جائے تو اب امپورٹس میں ایک اپٹیک آیا ہے. ان فیکٹ لیٹسٹ جو امپورٹ کے نمبرز رپورٹ ہوئے ہیں اس میں پی بی ایس کے رپورٹڈ نمبرز کے حساب سے ہمارا امپورٹ بل فار دا منتھ $6 بلین کراس کر گیا ہے, وچ از فار دا فرسٹ ٹائم سنس اگست 2022 کہ یہ نمبر رپورٹ ہوا ہے. اوبیسلی امپورٹس کا پک اپ کرنا ایک طرف شاید گروتھ کے لیے تو ایک پازیٹیو انڈیکیٹر ہے, بٹ مارکیٹ کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ ہماری پالیسیز اس طرح کی رہیں کہ ہم ان انکریزڈ امپورٹس کو فنڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس انفلوز ایڈیکویٹ رہیں. ریمیٹنسز امپورٹنٹ رہیں گے, اس کے ساتھ ساتھ ہی ایف ڈی آئی بھی بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے ریکو ڈک کے لیے جو جس طرح سے ڈسکس ہو رہی ہے کہ ریکو ڈک ریلیٹڈ فائنینشیل کلوز از اراؤنڈ دا کارنر, سو یہ چیزیں بہت پازیٹیو رہیں گی. بٹ ساتھ ہی ساتھ ہماری یہ ساری اسٹیبلٹی جو رہی ہے اس میں فارن فرینڈلی کنٹریز اور ملٹی لیٹرل ایجنسیز کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے. تو اسی لیے جو اپ کمنگ آئی ایم ایف کی میٹنگ ہے جہاں پر ہمارے 1 بلین ٹرانچ کی فائنل اپروول ہوگی, وہ بھی بہت اہمیت رکھتی ہے مارکیٹ کے سینٹیمنٹس کے لیے اور ویلیویشنس کے آؤٹ لک کے لیے. سو ان اے نٹ شیل وی آر اسٹل پازیٹیو آن دا مارکیٹ. ہیونگ سیڈ دیٹ, مارکیٹ کی پازیٹیوٹی کی پیس کو ڈٹرمائن کرے گا میکرو ویریبلس کی ریڈنگز جو ہمیں پچھلے اگلے کچھ مہینوں میں نظر آئیں گی. انٹرسٹ ریٹ کا آؤٹ لک بھی شاید اسی طرح کے ویریبل سے ڈرائیو ہوگا کہ اسٹیٹ بینک گروتھ ورسز اسٹیبلٹی کے اسپیکٹرم پہ کہاں پوزیشن کرنا چاہتا ہے پاکستان کی مانیٹری پالیسی کو. سو ان اے نٹ شیل دیز آر انٹرسٹنگ ٹائمز. ایک پالیسی انفلیکشن پوائنٹ پہ پاکستان کھڑا ہوا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ریگولیٹرز اپنی اسٹیبلٹی ورسز گروتھ کی نیڈس کو کس طرح سے بیلنس کرتے ہیں. تو ایسے ٹائمز میں بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے پورٹ فولیو کو ریگولرلی ریوزٹ کرتے رہیں. پلیز ڈو گیٹ ان ٹچ ود آر سیلس ٹیم تھرو آر ایپ, آر ویب سائٹ, آر برانچز اور آر ہیڈ آفس, اینڈ دے وڈ بی ہیپی ٹو سٹ ڈاؤن وتھ یو اینڈ کیپ گائیڈنگ یو کہ اس ایوالونگ سچویشن میں آپ کے پورٹ فولیو کا کمپوزیشن اور بیلنس کیا ہونا چاہیے. سو اس کے ساتھ ہی اس مہینے کے راؤنڈ اپ کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ منتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کے نتائج مارکیٹ کے حالات پر منحصر ہیں. سرمایہ کاری کی پالیسی اور رسک کو بخوبی سمجھنے کے لیے آفرنگ دستاویزات کا مطالعہ کیجیے.